الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مختلف ایموشنز کا ایک کمپوزیشن بنایا ہے. ہمارے اندر مختلف قسم کے ایموشنز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. انہی ایموشنز میں ایک ایموشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ. اصل میں یہ جو ایموشنز ہیں یہ ہر دور میں ہی انسان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی تو وہ جیسے جیسے لاز کو فائنڈ آؤٹ کرتی رہی ویسے ویسے وہ ان لاز کو نام دیتی گئی. جیسا کہ گریوٹی ہے. اب گریوٹی کا سب سے پہلے جو کانسیپٹ نکالا تھا وہ نیوٹن نے نکالا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن نے گریوٹی بنائی، بلکہ گریوٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی تھی اور یہ لا پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن ایک سائنٹسٹ نے اس کو اپنی آبزرویشن کے تحت رہتے ہوئے اس کو ایک نام دے دیا. اسی طرح انسان کے اندر مختلف قسم کے جو ایموشنز ہیں ان کو بھی ہماری سائیکالوجی مختلف نام دے دیتی ہے. جیسا کہ ایک یہ جو جس سینس کے بارے میں، جس ایموشن کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کو فومو کہا جاتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ. یہ ایک سینس ہے کہ جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ کلام بھی ہوتا ہے، اس پہ بہت ساری بات بھی ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو یہ جنریشن ہے، آج کے دور کی جنریشن ہے، یہ تو بہت زیادہ فومو کا شکار ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو ایک فیئر ہے، اصل میں یہ ایک فیئر ہوتا ہے جس کو ہم سینس آف سوشل ایکسکلوژن بھی کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے نا اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں کہیں کسی چیز کو مس تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل تو نہیں رہی، میں سوسائٹی کے ساتھ موو نہیں کر پا رہا، میں لوگوں کے ساتھ موو نہیں کر پا رہا. اور یہی وجہ ہے نا کہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دین کے ساتھ دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلو. وہ جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں ان کے اندر ایک سینس آف فومو ہوتی ہے کہ ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل رہے، شاید ہم جو ہے نا وہ سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل رہے. تو یہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، یہ بہت سارے ایسے فیئرز ہوتے ہیں جو انسان کی لائف میں ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ دین پر چل نہیں پا رہا ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ڈیولپ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو ویسے تو یہ فورموسٹ بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم 2-3 ڈسکس کریں گے. مزید بھی اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ لوگ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. ہر انسان کے اندر مختلف قسم کے فورموز ہوتے ہیں. تو جنرلی جو فورموز ہوتے ہیں ہم اور جن کا تعلق اسپیسیفکلی دین پر چلنے کے ساتھ ہے، ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. تو دیکھیں ہر انسان کے لائف کے جو فیزز ہوتے ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف فورموز ہوتے ہیں. فومو سے مراد فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے. جیسے کہ ایک انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک فومو ہوتا ہے. وہ فومو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے دور نہ ہو. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ان کے ماں باپ سے دور کریں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک فیئر ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنی ماں سے دور نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے دور نہ ہو جاؤں. اور اسی طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے، اپنی ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کے فوموز آنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب دوستی یاریاں ہوتی ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ کہیں میں دوستوں کے سے دور نہ ہو جاؤں، یا جو میرے دوست کر رہے ہیں میں بھی وہی سب کروں تاکہ میں ان کی کمیونٹی میں بیٹھ سکوں، میں اس سوسائٹی میں موو کر سکوں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے ہینگ آؤٹ کر سکوں. اور اسی طرح سے اسپیشلی یہ جو جنریشن ہے جس میں فیس بک، واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنریشن کی بھی بہت ساری عادت ہے
کہ وہ اکثر سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں، اکثر جگہ پہ اب چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ انہوں نے اپنی اسٹوری پہ لگانا ہے، اپنی ڈی پی پہ، یا اپنی مختلف جو جو سوشل سائٹس ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو سوشلی اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، اور اس چیز کو بہت فخر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کتنے کتنے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں، کتنے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور کتنا ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا ٹائملی اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ فیل ہونا، یہ ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ کہیں ہم سوشلی ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ایج بڑی ہوتی رہتی ہے تو یہی چیز چینج ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ کی یونیورسٹی اینڈ ہوتی ہے، آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، تو پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا اب جو میرے ساتھ کے دوست ہیں جو کہ پروفیشنلی گرو کر رہے ہیں، انڈسٹری میں جا رہے ہیں، اب فومو ہوتا ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ اچھی جاب پہ نہ پہنچ سکوں، زیادہ اچھا کما نہ سکوں۔ ان کے اندر ایک یہ فیئر ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ڈفرینٹ قسم کے فوموز ہوتے ہیں، فیئرز ہوتے ہیں۔ پھر جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں مختلف فیئرز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ایموشن ہے جو کہ پوری زندگی انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح چلتا ہی رہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو فیئرز ہوتے ہیں یہ پرابلم تب بنتے ہیں کہ جب یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، جب ان میں انسان اتنا پڑ جائے اور اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ہی آگے نہ بڑھا سکے، تو پھر یہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، آپ نے ایڈز میں بھی سنا ہوگا کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فوموز ہوتے ہیں ان کے آگے بھی جیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو فوموز ہیں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا آپ نوٹ کریں تو جو ابلیس تھا، شیطان تھا، اس کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کو اس فومو نہیں بنایا نا، کہ اس کو یہ تھا کہ جو میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اعزاز دیا ہوا ہے، فرشتوں کا سردار بنایا ہوا ہے، اور میں جن ہوتے ہوئے بھی میں جنت میں پھرتا ہوں، سیر کرتا ہوں، تو اس کو ایک فومو تھا کہ کہیں مجھ سے یہ چیز چھن نہ جائے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اسی فیئر نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور فومو تھا، وہ یہ کہ اب خود تو وہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خود تو وہ جہنم میں جائے گا، اب اس کو فومو یہ ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں، میں باقیوں کو بھی لے کر جاؤں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت اس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب وہ کنورسیشن کر رہا تھا تو اسی وقت اس نے وعدہ کیا کہ میں بنی آدم کو، میں ان سب کو، آدم کی اولاد کو، میں ان سب کو لے کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو دیکھیں یہ فومو ہی تھا کہ جس نے اس کو اس درجے گرنے پر مجبور کیا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی، تو جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیا کرتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی فومو تھا کہ یہ فیئر تھا کہ جو ہماری ایک لیگیسی، ہمارے باپ دادا سے یہ بت پرستی یہ سب چلی آ رہی ہے، تو یہ ہم کیسے چھوڑیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی یہ فومو تھا کہ جی ہم کس طرح سے ہم یہ ساری بتوں کی پوجا چھوڑ کے جو ہے نا ہم یہ اس ایک بندے کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ فرعون جو تھا، فرعون کو فرعون کس نے بنایا؟ اس کو بھی اس فومو نے ہی فرعون بنایا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، دیٹ آئی ایم the greatest lord۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی اس کے اندر ایک فیئر تھا کہ کہیں میں اس تخت سے اتارا نہ جاؤں، کہیں مجھ سے میری بادشاہت نہ چھن جائے۔ تو اس وجہ سے اس کو بھی فرعون بنے رہنے پر اسی فیئر نے مجبور کیا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابو جہل کو ابو جہل کس نے بنایا؟ اسی فومو نے تو بنایا تھا کہ وہ اس کو اوورکم نہیں کر سکا۔ ان کو یہ تھا کہ جی ہمارے باپ دادا سے جو ہمیں ایک لیگیسی ملی آ رہی ہے، کیسے ہم اس کو چھوڑیں، یہ تو ہماری سرداری جائے گی۔ اور کتنی جگہ ابو جہل نے اس بات کا جو اظہار بھی کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن سٹل وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں ان کی بات مان لوں تو پھر میری سرداری جائے گی۔ تو یہ اس کو ایک فیئر تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو تھا کہ میں اپنی سرداری مس نہ کر جاؤں۔ تو اس وجہ سے جو تھا وہ ابو جہل کا ابو جہل نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف کلمہ ہی پڑھنا ہوتا تو کلمہ تو وہ ویسے ہی پڑھ لیتا، جبکہ وہ جانتا تھا۔ لیکن اصل پرابلم یہ تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو کلمہ پڑھوں گا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچ کو، اپنی ڈائریکشن کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنے یعنی کہ
اعمال کو، ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، تو اس کو یہ فیئر تھا کہ مجھ سے یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی، اور انہی چیزوں کے چھن جانے کے ڈر سے، اسی فیئر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ابو جہل ہی رہا۔ تو اسی طرح، اچھا سوری، مجھے کچھ میسج آئے ہوئے کہ آواز نہیں آ رہی، آپ پلیز میسج کر کے مجھے ذرا کنفرم کر دیں کہ آواز کلیئر ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ فومو ہی تھا کہ جس نے ان کو اسی ہٹ دھرمی پر مجبور رکھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنے اور بڑے بڑے دشمن ہیں آپ نکال لیں، آپ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا تھا، کہ جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو بھی فومو تھا۔ اس کو کیا فومو تھا کہ یہ مدینہ کی سرداری مجھ سے نہ چھن جائے، یہ اس کو فومو تھا۔ اور اس کو تھا کہ میں اگر جو ہے میں ان کے تابع ہو گیا تو میری اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ وہ فوموز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دین پر نہیں چل پا رہا ہوتا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ سے اس طرح کے ایموشنز رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں جو فوموز ہوتے ہیں، جو ہمارے فیئرز ہوتے ہیں، ہم ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، سب سے پہلے جب کوئی بندہ دین پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، اسپیشلی ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، کوئی بچہ یا کوئی بچی جب دین پر آنا شروع کرتے ہیں تو پہلا مسئلہ، جب آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پہلا جو فومو ان کے ذہن میں آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کو مس کر جاؤں گا، شاید میں کول نہیں لگوں گا، کیونکہ مجھے جو ہے نا یہ جو عیاشی ہیں جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ جو میری ایک بڑی کول قسم کی لائف چل رہی ہے، اور میں بڑا بڑا جو ہے نا انجوائے کر رہا ہوں، میری بڑی انجوائمنٹ چل رہی ہے، تو میری نا مجھ سے انجوائمنٹ چھن جائے گی۔ مثال کے طور پہ جب کوئی بندہ دین پہ آنے کا سوچتا ہے تو ایک ذہن میں آتا ہے، اچھا ایسے مولوی صاحب بننا پڑے گا، اور ایسے سیریس رہنا پڑے گا، زیادہ ہنسنا نہیں پڑے گا۔ اس طرح کے عجیب عجیب سے نا ہماری سوسائٹی کے اندر نا ایک وہ بنے ہوئے ہیں، ایک یعنی کہ آپ سے سمبلز بنے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں جب ہم دین پر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، بس ہمیں ہر جگہ جو ہے نا حرام حرام کے فتوے ملیں گے اور ایسی چیز ہو جائے گی۔ تو اس لیے نا ان کو لگتا ہے کہ شاید نا ہماری انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، یہ جو ہم بڑے کول ہو کے پھر رہے ہیں نا، ہماری یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک فومو بہت بڑا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف کی جو انجوائمنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس فومو کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، جب بھی اگر کسی کو یہ فومو ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں دین پر آؤں گا تو میری جو عیاشی ہیں، جو میں سب کچھ انجوائمنٹس جو میں کر رہا ہوں، جیسے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایک ہی دفعہ تو جینے آئے ہیں، جس کو وہ یولو بھی کہتے ہیں یورپ میں، یو اونلی لیو ونس۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنی عیاشیاں کرنی ہے کر لو۔ تو جب وہ یہ سوچ کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ بس ان کو ہر وہ چیز بری لگتی ہے جو ان کو ریسٹرکٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے جب وہ دین کی بات آتی ہے یا ایسی بات آتی ہے، تو پہلی جو ہمارے اندر ایک فیئر آتا ہے نا، وہ آتا ہے ریسٹرکشنز کا، کہ جی ہم پہ ریسٹرکشنز لگیں گی۔ اچھا، یہ فومو ایسا ہے کہ جو ریلیجس جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ فومو ہوتا ہے کہ جب وہ انہوں نے تھوڑا سا بہتر مسلمان ہونا ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی ان کے اندر یہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو بیعت، جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم کسی اللہ والے سے بیعت ہو، جو کسی کو اپنا مینٹور بنا لو، تو ان کے اندر بھی یہی فومو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیعت ہو جائیں گے تو ہمیں نا شیخ جو ہے نا وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کا کہہ دیں گے، یا پتہ نہیں الٹا لٹکنے کا کہہ دیں گے۔ تو عجیب عجیب سے نا ان کے ذہن میں فوموز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے۔ تو پہلا فومو جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ریسٹرکشنز کا ہوتا ہے، سینس آف ریسٹرکشن اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، مجھے گانوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا، مجھے یہ جو گرل فرینڈز بوائے فرینڈز ہیں، مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور مجھے اس طرح الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو یہ جو ایک فیئر ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ ساری چیزیں مس کر دوں گا، یہ فیئر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہیں آ پا رہا ہوتا۔ تو جب بھی ایسا کسی قسم کا فیئر انسان کے ذہن میں ہو، تو پہلے یہ سوچیں کہ دیکھیں آلریڈی جو لوگ ایسے ہیں جو کہ
اس طرح لائف گزار رہے ہیں. یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں لیتے اور وہ اپنی لائف کو پوری طرح سے عیاشیوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ایک دفعہ نا ان کی لائف پہ ایک نظر ڈالیں. آپ ہالی ووڈ کے بہت سارے ایسے لوگ نکال لیں کہ جن کی لائف کے اندر بہت سارا پیسہ ہے, جن کی بہت ساری فین فالوئنگز ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ان کی لائف کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ دے اینڈڈ اپ ڈوئنگ سوسائڈ. کتنے ایسے ایسے آپ کو ایکٹرز مل جائیں گے, کتنی ایسی آپ کو ایکٹریسز مل جائیں گی کہ جن کے پاس سب کچھ تھا, کہ جو آپ کولنس, جس کو آپ کولنس کہتے ہو یا جس کو آپ انجوائمنٹس کہتے ہو, وہ تمام کی تمام انجوائمنٹس وہ لے رہے تھے, وہ حاصل کر رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اپنی لائف کو اتنا تباہ کر گئے, اتنا تباہ کر گئے کہ وہ جو ہے الٹیمیٹلی انہوں نے سوسائڈ کیا. اچھا, یہ جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نا, ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ ہم اس کو, یہ چونکہ ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتی ہیں اس لیے ہم ان کو برا سمجھتے ہیں, لیکن آپ اپنے لائف ایکسپیرینس سے دیکھ لیں کہ جس جگہ آپ نے اپنے اوپر ریسٹرکشن کوئی نہیں نہ لگائی, وہ جگہ آپ جو ہے نا, وہ آپ کبھی وہاں اچھا پرفارم نہیں کر سکے, وہاں آپ کے اندر کبھی کوئی چیز اچھی پیدا ہو نہیں سکی, ڈیولپ ہو نہیں سکی. مثال کے طور پہ آپ میں سے موسٹ آف یو, بلکہ آل آف یو تقریباً ایسے ہی ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. آپ شروع میں ابھی چھوٹے ہی تھے تو آپ کو اسکول بھیج دیا گیا, آپ پہ ریسٹرکشن ڈالی گئی کہ بھائی کلاس میں جانا ہے, ٹیچر کی بات ماننی ہے, ہوم ورک کرنا ہے, آپ پہ یہ ریسٹرکشنز ڈالی گئی. اگر مثال کے طور پہ آپ پر یہ ریسٹرکشنز نہ لگائی جاتی تو کیا ہوتا؟ آپ نے عیاشی کرنا تھا, پڑھائی آپ سے ہونی کوئی نہیں تھی, اس ٹائم آپ ان پڑھ ہوتے, کوئی آپ کے اندر سینس آف یعنی کہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہ ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی ایجوکیشن میں بھی یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ ریسٹرکشنز کے ساتھ ہی پہنچے ہیں, ریسٹرکشنز کے بغیر نہیں پہنچے. اچھا, آپ میں سے کچھ جو ہے نا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ اس بات کو ٹیسٹیفائی کریں گے, اگر انسانوں کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی جو دل کر رہا ہے وہی کھاؤ اور جتنا دل کر رہا ہے وہی کھاؤ, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کو بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں, آپ کی جو لائف کی انجوائمنٹس ہیں وہ فارغ ہو سکتی ہیں, آپ جو ہے نا الٹیمیٹلی آپ بیمار ہو جائیں گے اور اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی ڈاکٹرز آپ پر ریسٹرکشنز لگاتا ہے اور ان ریسٹرکشنز کو آپ لیتے بھی ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, اب ہر بندے کو پسند ہے کہ بھئی میرا اچھا سا بزنس ہو, بڑا بزنس ہو اور میں ادھر سے اچھا پیسہ کماؤں. تو آپ کوئی بھی بزنس ایڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ اصول وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو ان ریسٹرکشنز کے مطابق اپنے بزنس کو رن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ان ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اپنے بزنس کو کبھی بھی اچھے سے رن نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ یور لاسز. تو اسی طرح سے جس بھی جگہ اگر اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی اسکل میں بہت مہارت حاصل کرتے ہیں, اگر آپ ان کی لائف دیکھیں تو وہ بھی اپنے اوپر کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز انہوں نے لگائی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ وہ اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں, تبھی تو ان کے اندر یہ ایک اسکل سیٹ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی کے خلاف چل کے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ریسٹرکشنز ہیں جو ہم دین میں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, دنیا میں یہ تمام ریسٹرکشنز ہم خود اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے کوئی چیز اچیو کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں, جب آپ دنیا کے لیے اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں تو پھر آپ دین کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ جن لوگوں نے اپنی ریسٹرکشنز نہیں لگائیں, جو مثال کے طور پہ جو عیاشیوں والی زندگیاں گزارتے گئے, حال ان کا یہ ہے کہ ابھی یورپ کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک وہ سوسائڈ پاٹ لانچ ہوا کہ جی جس کے اندر جن لوگوں نے مرنا ہے وہ آئیں اور اس پاٹ میں بیٹھیں تو وہ بندہ مار دیتے. لوگ اپنی مرضی سے وہاں پہ سوسائڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے اور الٹیمیٹلی حال یہ ہو گیا کہ چونکہ خود کو کسی ریسٹرکشن میں نہیں رکھا تو ڈپریشن ہے, سویئر اینزائٹی ہے اور یہ ساری کی ساری پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے لائف ان کی پوری میس ہو چکی ہے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ہاں جی یہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں, بہت انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اصل میں انجوائمنٹ یہ ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اپنے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگاتے, دنیا میں کوئی ایک بندہ آپ ایسا بتا دیں جو کہ بہت کامیاب ہوا ہو اور جس نے اپنے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ لگائی ہو. تو اس لیے اس بات کو تو سیکولر بندہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ بھائی آپ نے جب بھی کسی چیز میں کوئی اچیومنٹ حاصل کرنی ہے تو اپنے اوپر آپ کو اس کے مطابق کچھ ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی. تو اس لیے ریسٹرکشنز بری نہیں ہوتی, ہاں ریسٹرکشنز کی ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے
آپ دیکھیں کہ جو لوگ ریسٹرکشن جو ہے مثال کے طور پہ اپنے اوپر لگاتے ہیں ان کی لائف کا کیا حال ہوتا ہے. آپ کچھ لوگ ایسے نکالیں کہ جو کہ مثال کے طور پہ جن کو ہم کہتے ہیں اسکالرز ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو بڑے پریکٹسنگ مسلمز ہیں, ان کو دیکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ کچھ مدارس کے شیخ الحدیث نکال لیں اور کچھ جو ہے نا انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے سائنٹسٹ یا پروفیسرز نکال لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ایک شیخ الحدیث بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ جی مجھے ڈپریشن ہے یا میرا دل کرتا ہے میں سوسائڈ کر لوں, چاہے دنیا کی فیسلٹیز ان کے پاس ہوں یا نہ ہو. لیکن آپ کو بہت سارے ایسے پروفیسرز مل جائیں گے, ایسے سائنٹسٹ مل جائیں گے اور ایسے ملینرز مل جائیں گے کہ جنہوں نے سوسائڈ کیا ہے اور جو کرتے ہیں, جن کو سویٹ ڈپریشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیجیس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم پر لگائی گئی ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر لگائی ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر ہم پر کوئی ریسٹرکشن لگاتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے, تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. تو جب اللہ ہم پر کوئی ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو وہ چیز بری نہیں ہوتی, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے اس دنیا میں چونکہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اچھا پرفارم کر سکیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو جب ہم پیدا ہی عبادت کرنے کے لیے کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ہمارے مقصد پہ ہیں. اب سب سے پہلا مسئلہ, دین پر آؤ گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا اگر آپ نہیں چھوڑتے تو کیا ہوگا؟ تو اب الٹیمیٹلی آپ کی لائف میس ہوگی, آپ کا حال وہی ہوگا جو کہ انہی لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو بظاہر دنیا ان کے پاس آ بھی گئی ہے لیکن جو ہے نا وہ سکون دو پل کا نہیں ہے, اور کبھی اینٹی وہ ڈپریشنس لے رہے ہیں, کبھی انزائٹی کی میڈیسنز لے رہے ہیں, اور پھر کبھی سوسائڈ پوٹ پہ رجسٹریشنز کروا رہے ہیں کہ جی ہماری مرنے کی تاریخ ہمیں دے دو. تو اس لیے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری انجوائمنٹس ختم ہو رہی ہیں, اصل میں وہ انجوائمنٹس ختم نہیں ہو رہی ہوتی, اصل میں وہ انجوائمنٹس آپ کو ملنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ انجوائمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجوائمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جس سے سیٹسفائی ہو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. انجوائمنٹ جو ہے نا یہ بڑی یعنی کہ سبجیکٹو قسم کی چیز ہے. کسی بندے کے لیے انجوائمنٹ کوئی چیز ہوتی ہے, کسی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنرلی جو انجوائمنٹ ہے وہ ایک آیت میں اللہ نے بتائی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ دے دی ہے کہ بھئی تمہیں جو انجوائمنٹ ہے وہ ملنی ہی دین پر ہے, اللہ کی یاد میں ہی ملنی ہے. اب آپ اللہ کی یاد کو چھوڑ کے سب کچھ کر کے دیکھ لو, آپ کو انجوائمنٹ مل ہی نہیں سکتی. تو اس لیے شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے, جو پہلا فومو ڈالتا ہے وہ یہ کہ یار یہ تمہیں نا یہ ساری جو ہے نا یہ تمہیں ریسٹرکشنز برداشت کرنی پڑیں گی, تو اس سے تمہاری لائف جو ہے نا وہ مطلب ان کے اندر انجوائمنٹ کوئی نہیں ہوگی. جبکہ سیریسلی جو لوگ دین پریکٹس کرتے ہیں اور اسپیشلی جب دنیا چھوڑ کے دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی ان کی لائف سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا آپ کی یہ لائف بہتر ہے یا پہلی لائف بہتر ہے. ہمیشہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ لائف بہت مزے کی ہے, بہت مزے کی ہے. اچھا, اور ایون بہت سارے ایسے لوگ جو آپ نوٹ کریں گے کہ کبھی دین کی طرف آئے لیکن پھر دنیا کی طرف چلے گئے. اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ چل تمہاری لائف کا فیز کون سا بہتر ہے, تو یقین کریں وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ کہیں گے بے شک ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, بے شک ہم یہ یاشیاں کریں, لیکن ڈیپ ڈاؤن دیئر ہارٹ دے نو کہ وہ جو ٹائم تھا نا جب میں نمازیں 5 ٹائم پڑھ رہا تھا, جب میں رمضان کے ڈیز تھے, جب اعتکاف تھا, جب اس طرح کی چیزیں تھیں, وہ بھی اس بات کو ٹیسٹیفائی کرے گا کہ واقعی میں وہ جو ٹائم تھا نا وہ بہت مزے کا تھا, وہ بہت 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 جو تھا وہ انجوائمنٹ کا تھا. آپ نوٹ کر لو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر جن کی لائف جو ہوتی ہے آپ کو کوئی ریلیجس نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن اگر وہ کبھی عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ یار وہ جو تم نے ٹائم وہاں گزارا تھا وہ کیسا تھا, تو وہ سارے کہتے ہیں یار وہ ٹائم بڑا مزے کا تھا, وہ جو عمرہ کیا تھا نا اس کی تو کیا ہی بات ہے, وہ جو دن تھے نا وہ کمال ہی تھے. بے شک وہ یہاں پہ اپنے نفس کے غلبے یا سوسائٹی کے پریشر یا بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے وہ نہیں بھی چل پا رہے ہوتے, بٹ اسٹل دے ٹیسٹیفائی کہ وہ جو ٹائم تھا نا جب ہم اللہ کے قریب تھے, جب ہم دین پر چل رہے تھے, تو وہ ٹائم جو تھا نا وہ بیسٹ ٹائم تھا. تو اس لیے یہ جو انجوائمنٹ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ پتہ نہیں ہم انجوائمنٹس کو کھو دیں گے, یہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ انجوائمنٹ ملتی ہی تب ہے جب آپ دین پر آتے ہیں.
اب وہ انجوائمنٹ جو جب آپ دین پر آتے ہیں نا تو وہ جو آپ کو انجوائمنٹ ملتی ہے وہ آپ کو اسپرچل انجوائمنٹ ملتی ہے. اصل میں اس میں بہت ساری غلطی جو ہے وہ ہمارے کچھ ریلیجس طبقے کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا جو حلال انجوائمنٹس ہوتی ہیں نا وہ اس کو بھی اتنا کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہے ہوتے, کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دین میں کوئی انجوائمنٹ ہے ہی نہیں, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین میں آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں سوائے حرام کے, دین میں آپ ہر چیز پی سکتے ہیں سوائے حرام کے. دین میں آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجوائمنٹس رکھی ہیں. تو اس لیے وہ یہ جو ایک ہمیں فومو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے ہماری انجوائمنٹ چھوٹ جائیں گی, یہ بھی بیس لیس قسم کا فومو ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو جو لوگ دین پر چل رہے ہوتے ہیں آپ ان کے دلوں کا حال دیکھ لیں, اور جو نہیں چل رہے ہوتے ان کے دلوں کا حال دیکھ لیں. آپ دلوں کا حال چھوڑیں, آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں, چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کتنا سکون ہے اور اس کے چہرے پہ کتنی بے سکونی ہے. اسی لیے وہ ایک اللہ والے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو یہ حسد کے مارے لشکر لے کے ہم پہ چڑھ دوڑے کہ سارے اسباب تو سکون کے ہمارے پاس ہیں لیکن سکون تو ان کے پاس ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فومو ہوتا ہے کہ جی ہم سے ہماری انجوائمنٹس چھٹ جائیں گی, یہ بیس لیس قسم کا فومو ہے. یہ جو ریسٹرکشنز ہیں جو دین کی آپ کو ملتی ہیں یہ آپ کی اس دنیا کی لائف کو بھی بہتر کرتی ہیں اور آخرت کی تو بہتر کرتی ہی کرتی ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے ایک اور فومو یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جو بندہ دین پر آ رہا ہوتا ہے, اسپیشلی میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں, لڑکا آتا ہے دین پہ, تھوڑی سی داڑھی رکھنی شروع کرتا ہے, یا کوئی بچی جو ہے نا وہ حجاب لینا شروع کرتی ہے, تو اگر جو ہے نا وہ لڑکا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, یہ جو ہے نا تمہیں تو مارکیٹ میں جاب نہیں ملنی اور تمہیں کسی نے رشتہ نہیں دینا. سیم یہی بات لڑکیوں کو کہی جا رہی ہوتی ہے, یہ کیا تم نے حجاب شروع کر دیا ہے, تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آنا. اور پھر اسی طرح سے جو لڑکے تھوڑا سا دین پر چل رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی داڑھی رکھنی شروع کرتے ہیں, تھوڑے سے ان کا چینج ہوتا ہے, تو فیملی والی وہ لوگ جو خود نماز بے شک نہ پڑھتے ہو اور وہ آ کے اس کو درد دے رہے ہوتے ہیں, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اتنی سی تمہاری ایج ہے اور جو ہے نا یہ تم جو ہے نا کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو, یہ کیا تم کرتے رہتے ہو, تمہیں سوسائٹی میں موو کرنا نہیں آتا. تو ایک یہ پریشر ہوتا ہے کہ جی تمہیں جو ہے نا وہ لوگ چونکہ چیزوں کو نا فائنینشلی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں جو ہے نا سیلری, تمہیں جاب نہیں ملنی, تمہیں مارکیٹ میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تم پریزنٹیبل نہیں ہو, یہ سارے ورڈز ہیں جو کہ کہے جا رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ خود فرمایا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تو بہت سکون میں رکھ رہے ہیں, اور ایک بندہ جو کہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے, تو کیا اللہ اس کو کچھ نہیں دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا آلریڈی جو لوگ دین پر آتے ہیں کیا سارے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو جو ہے نا وہ جابز نہیں مل رہی ہوتی؟ تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ایون وہ سب لوگ ہم سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن سٹل یہ فومو ہمارے اندر انسٹل کیا جاتا ہے. کیا جن بچوں نے پردے کیے ہوئے کیا ان میں سے کسی کا رشتہ نہیں ہوا؟ کیا جتنے لڑکوں نے داڑیاں رکھی ہیں یا جتنے لوگ لڑکے جو ہے نا وہ علم دین پڑھے, کیا ان کو اللہ نے دنیا نہیں دی؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ روٹی نہیں دیتے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رازق ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور کیا اللہ تعالیٰ ان کے رازق نہیں ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک بیس لیس قسم کا فومو ہوتا ہے. بلکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو ہے نا تمام گناہ معاف کرتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے پانی کو نازل کرتے ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں مال کے ساتھ, وَبَنِينَ, بیٹوں کے ساتھ, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے باغات ان کو دیتے ہیں, ان کو نہریں دیتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بزنس کو, ان کی تمام چیزوں کو اللہ فلرش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو بھوکا نہیں مار دیتے, بلکہ بندہ اپنی خامیوں کی وجہ سے, اچھا بظاہر آپ کو بہت سارے ایسے دیندار لوگ بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن سٹل ان کے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ان کی
چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ اگر ان کی لائف پہ غور کریں گے نا، اگر تو ان کو سکون حاصل ہے، سکون حاصل ہے، یا ان کی لائف میں برکت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو وہ تو واضح سی بات ہے، وہ ان کے تقوی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین پر آتے ہیں لیکن اس کے بعد نا وہ دنیا کی محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا اور بلیم دین کو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دین صرف ظاہر کو اپنانے کا نام تو نہیں ہے، دین تو ایک پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے کہ جس میں آپ نے محنت بھی کرنی ہے، جس میں آپ نے جو ہے نا وہ اسٹرگل بھی کرنی ہے، جس میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا کمپیٹنٹ بھی پورا بنانا ہے۔ اب ایک بچہ جو کہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، جب وہ دین پر آتا ہے تو یونیورسٹی کی پڑھائی میں محنت کرنا ہی چھوڑ دے، تو بھائی دین یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس پڑھائی میں محنت چھوڑ دو، بلکہ دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرو۔ تو اصل میں وہ ہماری انڈیویجول لیکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں شاید دین پہ آنے سے جو ہے نا ہم پہ کوئی مشکل آنی ہوتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی تو مدد کرتے ہیں، اور دیکھیے مدد کا وعدہ تو تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مخرجہ یعنی کہ اسکیپ، مشکل حالات سے اسکیپ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں بے حساب، جس کا حساب بھی نہیں، ایسے رزق اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتے ہیں، جو کہ ہر چیز سے، انسان کے مال پیسے سے، اس کی لگژری سے، ہر چیز سے مقصود جو ہے وہ اطمینان قلبی ہے، دل کا سکون ہے۔ انسان اس دل کے سکون کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تمام دل کا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرتے ہیں۔ تو انسان دین پر چل کے تو دیکھے نا، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں دین پر چلیں گے تو ہم نے غریب ہی رہنا ہے، بھئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتے ہیں، انسان مانگنے والا تو ہو، کرنے والا تو ہو، چلنے والا تو ہو۔ تو اس لیے جو دین پر چلنے کا ایک فومو یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک اور فومو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ دین پہ آئیں گے تو آپ کی سوسائٹی آپ کو چھوڑ دے گی، آپ کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی آئیڈینٹی آپ نے سیٹ کی ہوتی ہے کہ بھائی میرا تعلق اس گروپ کے ساتھ ہے، یہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے یا پیئرز کی وجہ سے، کزنز کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے دین پر نہیں چل پا رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ جو جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک جگہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ جہنمی کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا، کہ اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو دیکھیں دوست ہوتے ہیں جو اگر برے ہوں تو انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ تو یہی جو دوست جن کے ساتھ آج آپ جو ہے نا آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ آپ کی بڑی جو ہے نا وہ تھیراپی کرتے ہیں، بڑا آپ کو ان کے ساتھ مزہ آتا ہے، یہی دوست ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ سے لڑے ہوں گے، یا اللہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، اور یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے برے دوستوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور دیکھیں دوستی جو ہوتی ہے نا، جو بھی آپ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ آ رہا ہے، اور اگر آج اسٹل آپ نے اس کو دوست بنایا ہوا ہے تو یہ بے وقوفی آپ کی ہے۔ دیکھیں یہی دوست جو بظاہر آپ کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے آپ کو پارٹیز میں لے کر جا رہے ہیں، آپ کو ہینگ آؤٹس کروا رہے ہیں، آپ کو کانسرٹس میں لے کر جا رہے ہیں، یہی دوست جو اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جن کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہو، یہ آپ کے نا جنازے کی پہلی صف ہونی ہے۔ آپ دیکھ لو کہ آپ کن لوگوں کو اپنے دوست کے طور پر لے رہے ہو۔ اور دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کے دوست ہوں گے تو ویسا جو ہے نا وہ ویسے ہی آپ کا دین ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب یہ جو دوست آپ نے ارد گرد بنائے ہوئے ہیں نا، اور چاہے آپ کے دوست ہیں چاہے کزنز ہیں، وہ لوگ جو کہ دین پر نہیں ہے یا دین پر چلنے سے روک رہے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن ان کا حشر جن کے ساتھ ہوگا نا، یہ جہاں پہ ہوں گے آپ بھی ادھر ہی ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لو کہ آپ نے کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، کیسے لوگوں کو سیٹ کیا ہوا ہے، اور آپ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑے ہوتے ہو۔ دیکھو جب آپ ان کی وجہ سے اللہ کو چھوڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے،
میرے بندے پھر ٹھیک ہے، جا تو نے ان کی وجہ سے مجھے چھوڑا، جا تو پھر انہیں کے ساتھ جا. تو اس لیے یہ بھی جو فوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں دوست چھوڑ دیں گے، بھائی دوستوں سے آپ کی لائف اللہ چلا رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ یہی دوست اگر آپ سے یہ کہے کہ بھائی پہاڑ سے چھلانگ مارنی ہے تو چھلانگ مار دو، تو کیا آپ ان کے کہنے پہ مار دو گے؟ نہیں مارو گے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میری جان جائے گی. تو اسی طرح جب یہ آپ کو کسی گناہ میں انگیج کرتے ہیں، آج جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا آئی ڈی کارڈ پورا بنا نہیں ہوتا اور ان کو کوئی کئی دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 25 دفعہ سچا پیار ہو چکا ہوتا ہے. تو اتنی سی عمروں میں مجھے جی ڈپریشن ہے، میری جی جو ہے نا یہ میرا ریلیشن خراب ہو گیا. اتنی چھوٹی چھوٹی ایج کے بچے بچیاں وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ دوستی ایسی ہے. کلاس فیلوز کو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ان چیزوں میں پڑے ہیں تو خود بھی پڑ جاتے ہیں، ابھی عقل آئی نہیں ہوتی اور جو ہے نا حال ان کا یہ ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ دوستی ہے. اسی طرح سے بچیاں اچھی بلی پاکیزہ بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں، جب تک گھروں میں رہتی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہیں تب تک سیف انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں. جیسی یونیورسٹیز انٹر ہوئی یا کوئی آس پاس سہیلیاں بننا شروع ہوئی تو دیکھا جی اچھا جی سہیلی کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس میں اتنے لڑکے ایڈ ہیں اور جو اس کی تصویر آتی ہے تو اس پہ اتنے لائکس مل رہے ہیں. اب ان میڈم کے منہ میں بھی لالچ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی میں بھی اپنی تصویریں اپلوڈ کروں، میں بھی اسی طرح سے کول بنوں، کیونکہ میں نے اپنی دوستیوں کو ایسا سیٹ کرنا ہے، مجھے بھی اتنے لائکس آنے چاہیے، مجھے بھی یہ ہونا چاہیے. تو یہ دوستیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ گناہوں میں پڑ رہا ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں، جتنے بھی لوگ، کتنے ایسے ہیں، ایون میں خود بہت سارے ایسوں کو جانتا ہوں جو جوانی میں اپنی جوانی میں اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور وجہ کیا تھی؟ ڈرگز. جتنے لڑکے لڑکیاں جو ڈرگز میں لگتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں. سٹارٹنگ میں ایک دوست ہی تو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار ٹرائی تو کرو. اچھا پھر دوستوں نے نا گناہ کا ایک نیا نام رکھ دیا ہے، وہ ہے ایکسپیرینس. کہتے ہیں ایکسپیرینس تو کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو ہوتا کیا ہے، پی کے تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اور پھر اسی طرح سے اب آپ دیکھو نا کہ اکثر آپ نئے سے نئے سانگز آ رہے ہیں مارکیٹ میں، آپ وہ سن رہے ہوتے. کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ سارے آپ کے دوست بھی وہی سن رہے ہیں، پھر فلاں گانوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اب آپ کے دل میں بھی ہوتا ہے اچھا جی میں بھی سن کے دیکھوں اس میں کیا ہے. اچھا جی پھر اسی طرح سے دوست جو ہے نا وہ کسی سیزن کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کے بھی دل میں آتا ہے اچھا جی میں بھی یہ سیزن دیکھوں، میں بھی ڈرامہ دیکھوں، میں بھی یہ کام کروں. جو الٹے سیدھے کام ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں آپ بھی کر رہے ہوتے ہو. تو اس لیے یہ دوست ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ وہ دین پر نہیں چل پا رہا ہوتا. تو اس لیے یہ جو دوستوں کا ایک فومو ہوتا ہے نا کہ آپ کو دوست چھوٹ جائیں گے، بھئی دوستوں نے ویسے بھی چھوٹنا ہی ہے. یہ کوئی دوست آپ کا ایسا نہیں ہے. ان میں سے آپ اگر ابھی آپ دنیا سے چلے جاؤ نا تو یہی دوست اور یہی کزن اور یہی آپ کے لوگ جن کی وجہ سے جن کا دل رکھنے کے لیے آپ دین پر نہیں نہ چل رہے ہوتے، یہی لوگ تیسرے دن آپ کو بھول چکے ہوں گے. بلکہ تیسرے دن کیا ادھر ہی مٹی جو آپ کو دفنو کے نا فوراً موبائل فون نکالیں گے، دوسرے لوگوں کے سٹیٹس دیکھنا شروع کر دیں گے اور وہیں پہ آپ گئے ان کے ذہن سے. اتنی جلدی آپ کو بھولیں گے، یہ اتنی جلدی. کوئی روئے گا بھی تو 1-2 دن روئے گا بس، اس کے بعد اس کو بھی آپ جیسے بہت مل جائیں گے. آپ کے آنے جانے سے کوئی دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو دنیا نے چلنا ہی چلنا ہے، وہ آپ ہیں یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج ہم میں سے کوئی چلا جائے تیسرے دن سارے، بلکہ بہت پہلے ہی اب تو ایسے ہی ہوگا جی، بھول بھال جائیں گے. ٹھیک ہے اپنے اور کاموں میں بزی ہو جائیں گے، لائف تو آگے چلانی ہوتی ہے. اس دنیا میں آپ دیکھ لیں کیا لوگ جا نہیں رہے؟ کیا ان کے جانے سے زندگی رکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں رکتی، تو آپ کے جانے سے بھی نہیں رکتی. لیکن آپ کا معاملہ سٹارٹ ہو جائے گا قبر میں، منکر و نکیر آپ کے پاس آ جائیں گے، وہاں پہ آپ جسٹیفیکیشن دیتے رہنا کہ جی یہ فلاں میرا دوست تھا تو یہ جو ہے نا مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے نہ چھوڑ دے، یہ فلاں جو تھا نا مجھے تھا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور ان لوگوں کے دل ٹوٹتے ٹوٹتے جو ہے نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کر بیٹھتے ہو، آپ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ برا کر بیٹھتے ہو. تو اس لیے یہ جو دوستوں کے چھٹنے کا فومو ہوتا ہے یہ بھی کوئی ایسا فومو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کو چھوڑیں. اور ایون جو لوگ دین پر آتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تقریباً ہر ایک پہ یہ فیز آتا ہے. اکثر بلکہ میں اپنے دوستوں کو ایسے مذاق میں کہتا ہوں بھئی یہ ہر ایک پہ فیز آتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کا جو ایک سرکل ہوتا ہے نا وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹائم آف آئسولیشن انسان کو فیل ہوتا ہے. Obviously جب آپ گناہوں کو چھوڑو گے، جب آپ کا آؤٹ لک چینج ہوگا تو پھر آپ ان کی طرح
وہ حرکتیں تو نہیں کر سکتے نا جو آپ پہلے ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو اب آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو, اور ایون اگر آپ نہیں بھی ان کو چھوڑتے تو وہ آپ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک فیز آتا ہے انسان پہ کہ اس کو لگتا ہے پتہ نہیں میں اکیلا ہی ہو گیا ہوں, میرا کوئی دوست نہیں ہے. یاد رکھیں یہ فیز بہت بہتر ہے اس فیز سے کہ جس فیز میں آپ ان کے ساتھ گناہ کر رہے تھے, کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ مر گئے نا آپ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ سکو گے اللہ آپ کے لیے اپنے دوست چھوڑ دیے تھے. تو اس لیے یہ جو فیز ہے کہ جی, یا یہ جو فومو ہے کہ جی میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, میں سوسائٹی میں اکیلا ہو جاؤں گا, کلاس میں لوگ مجھے تانے دیں گے, کلاس میں لوگ مجھے باتیں کریں گے, تو باتیں تو آپ کو ویسے بھی کریں گے, ویسے بھی کون سا جو ہے نا آپ نے کون سا تیر مارے ہوئے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا فومو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اللہ سے دور ہوں, اللہ کے دین سے دور ہوں. اور یاد رکھو کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غیرت والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی نعمت آپ کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ 10 روپے اللہ کے رستے میں دیتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی مطلب 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا کے آپ کو دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں. جب آپ اللہ کے لیے یہ 2-4 چیزیں چھوڑتے ہو, اور اگر اس وجہ سے دوست بھی آپ سے جاتے ہیں, یا آپ کے کوئی سہیلیاں کوئی ایسے کوئی آپ سے دور ہوتے ہیں, تو 100 دفعہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب آپ چھوڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں بہتر آپ کو عطا فرمائیں گے. تو اس لیے جو ہے یہ اس میں بھی انسان کو حوصلہ کرنا چاہیے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ کو بالکل نہیں نہ سمجھ آ رہا کہ میں ان دوستوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں یا میں دین پہ کیسے چلوں, تو اس کی ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ نہ اپنے برے سرکل کے ساتھ کم سے کم ایک سرکل ایسا لازمی شامل کر لو جو اچھے دوستوں کا ہو, جو ایسے لوگوں کا ہو جو آپ کو دین میں موٹیویٹ کرتا رہے, جو آپ کو دین میں پش کرتے رہے. کیونکہ آپ کا ایک سرکل بھی اگر آپ اللہ کے لیے ایسے دوست بنا لو گے نا, یعنی کہ 1-2 دوست بھی اگر آپ ایسے سیٹ کر لو گے, تو چونکہ آپ نے یہ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے تو اس کام میں نا برکت بڑی ہوتی ہے. تو آپ دیکھنا کہ وہ 1-2 دوست ہی آپ کی پوری لائف پر حاوی ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ 1-2 دوستوں سے ہی آپ کو ایسی سپورٹ مل جاتی ہے کہ آپ کے لیے چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے دوستوں کے چھٹنے کا یا سوسائٹی کے چھٹنے کا فومو, یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یہ جو آپ کو ہر ٹائم یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سوشلی اپڈیٹ رکھوں, یہ بھی انسان کو پاگل کرنے والی بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں, سوشل میڈیا سے بریک لیں, تھوڑی دیر نا اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا گیئر سلو کریں. ہر چیز کو اپلوڈ کرنا, ہر چیز کو اسٹیٹس پہ لگانا, یہ آپ کو پاگل کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے. ہر چیز کا جو ہے نا وہ بتانا, لوگ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کی لائف کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کس وقت کیا کر رہے ہیں. آپ کو اپنی لائف کو پہلے ٹھیک کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک جو تعلق ہے نا آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک فومو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین پر نہیں چل پا رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور فومو بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر میں دین پر چلوں یا میں یہ سٹیپ لوں تو پتہ نہیں میں اس کو کیری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین پر نہیں چل پا رہا ہوتا یا کوئی سٹیپ نہیں لے پا رہا ہوتا, دین میں اپنی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے پا رہا ہوتا. مثال کے طور پہ آپ نے علم دین پڑھنا ہے, اب آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں میں یہ آگے کنٹینیو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. آپ کو لگتا ہے اچھا, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں نے کسی سے بیعت ہونا ہے, پتہ نہیں میں ذکر کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, میں دین پر آگے چل پاؤں گا نہیں چل پاؤں گا. یا ایون آپ کو لگتا ہے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے, میں نے اب حجاب کرنا ہے, میں نے کچھ بھی دین کا کوئی بھی سٹیپ, یا آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں میں نے فلاں گناہ چھوڑنا ہے, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. آپ کو لگتا ہے آپ نے سانگز چھوڑنے ہیں, پتہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے میں چھوڑ پاؤں گا نہیں چھوڑ پاؤں گا. تو اس طرح کے بہت سارے سٹیپس جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں, اور وہ فیئرز ہوتے ہیں, پتہ نہیں میں اس کو کر پاؤں گا یا نہیں. اب یہ جو میں نے توبہ کیا, پتہ نہیں میں اس کو کیری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو یاد رکھیں جب بھی کبھی اس طرح کا سٹیپ, اس طرح کا فیئر آپ کے ذہن میں ہے, تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے معاملات میں آپ کیا کرتے ہیں. دنیا کے معاملات میں کبھی بھی آپ کو اس طرح کا فومو نہیں آتا. کیا آپ کے کسی بڑی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہو تو کیا آپ صرف اس لیے ایڈمیشن نہ لیں پتہ نہیں میں یہ سٹڈیز کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بلکہ آپ جان مار دیتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ہے نا وہ 6 فگر سیلری کے ساتھ جاب مل رہی ہو, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے نا آپ
کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بلکہ آپ کو ہوتا ہے کہ اگر نہیں بھی آتا نا پھر بھی آپ کہتے ہو کہ میں جان مار کے میں اس کو کرنے کی کوشش تو کروں گا نا. پھر اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی پیپر آئے اور جس میں 100 MCQs ہوں، مثال کے طور پہ 90 MCQs آپ کو آتے ہیں، 10 آپ کو نہیں آتے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان 10 کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پورا پیپر پھاڑ کے پھینک دیتے ہو؟ نہیں، بلکہ آپ 90 کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 10 آپ اس کو بھی اٹیمپٹ لازمی کرتے ہو، کوشش لازمی کرتے ہو، کیونکہ آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنی اسٹرگل پوری دینی ہے. تو اس لیے دنیا کے معاملے میں آپ کو یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ بیسٹ سے بیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہو. تو دین کے معاملے میں آپ کیوں ڈرتے ہو؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھو اگر آپ سٹیپ نہیں لیتے تو کیا ہے؟ تو تب تو آپ نے یو آر ڈوئنگ نتھنگ، کہ آپ نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ سٹل آپ تو اسی فیز میں ہی ہیں. تو دیکھیں جو سٹیپ لیتا ہے وہی تو آگے جاتا ہے. اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ گر بھی گئے، آپ کیری نہ بھی کر پائے، آپ کی توبہ نہ بھی سسٹین رہ سکی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر توبہ کر لو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی لمٹ نہیں لگائی تو آپ توبہ کی لمٹ اپنے اوپر کیوں لگاتے ہو؟ تو اس لیے توبہ کی لمٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر گرو گے تو پھر توبہ کر لینا، اگر نہیں کیری کر پاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اللہ سے مانگنا، پھر دوبارہ کر لینا. یہ تو ساری زندگی کرنے کا ایک کام ہے. لیکن کم سے کم آپ اللہ کو یہ تو کہہ سکو گے نا کہ یا اللہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو ٹرائیڈ، اللہ میں نے کم سے کم کوشش تو کی نا. تو اس لیے کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوشش کا مول لگنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش اللہ کو ایسی پسند آئے، ایسی زیادہ پسند آئے کہ اللہ آپ کی اس کوشش کو ہی قبول فرما لے. اور بے شک آپ کا عمل نہ بھی اس درجے کا ہو سکا، لیکن اللہ کو آپ کی کوشش اور آپ کی سٹرگل اور آپ کی اللہ سے مانگنا اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور اللہ کے آگے آنسو بہانا، ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کا یہی اتنا پسند آ جائے کہ یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو آپ کا تو کام بن گیا. تو اس لیے اگر توبہ، مثال کے طور پہ کیا آپ اس وجہ سے نہانا چھوڑ دو گے کہ جی میں روز باہر جاتا ہوں، روز مجھے پسینہ آتا ہے، روز مٹی چڑھ جاتی ہے تو میں نہانا ہی چھوڑ دوں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ نہیں، آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو کہ نہیں بے شک مٹی آ گیا پھر نہا لیتے ہو. اسی طرح اگر توبہ ٹوٹ جائے گی تو کیا ہو گیا، پھر توبہ کر لینا. لیکن کم سے کم کوشش تو جاری رکھو گے نا. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ تو سکو گے نا، کچھ پیش تو کر سکو گے نا کہ یا اللہ میں کوشش تو کر رہا تھا نا. تو اس لیے یہ جو فومو ہوتا ہے کہ جی میں پتہ نہیں اس کو آگے کیری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. یہ بھی صرف ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نا انسان دین پر آگے نہیں چل پا رہا ہوتا. تو خیر اس طرح کے اور بھی بہت سارے فوموز ہوتے ہیں. تو قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سائیکی کو جانتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر فومو جو انسان کے اندر آتا ہے نا اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایڈریس کر دیا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور اسی طرح مال میں کمی سے اور اس طرح سے. تو دیکھیں یہ وہ خوف ہوتے ہیں، وہ فوموز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نا انسان دین پر نہیں چل پا رہا ہوتا. تو اب آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا؟ یاد رکھیں یہ جو فومو کی کیفیت ہے نا یہ انسان کے اندر کبھی ختم نہیں ہونی، یہ رہنی ہے، صرف اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے. ایک طرف آپ کو یہ فومو ہے کہ آپ یہ دوستوں کو چھوڑ دو گے، آپ یہ عیاشیوں کو چھوڑ دو گے، آپ ان پارٹیوں کو چھوڑ دو گے، آپ یہ سوشل میڈیا سوشل ہینگ آؤٹس کو چھوڑ دو گے. اور دوسری طرف فومو کیا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ دو گے، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے، کیا آپ صحابہ کو چھوڑ دو گے، کیا آپ اس کلین کو، اس قافلے کو چھوڑ دو گے؟ میرے ایک استاد جی فرماتے تھے کہ بیٹا جب تم تہجد چھوڑو تو یہ سوچا کرو کہ ایک قافلہ تھا کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے سردار تھے، اور پھر صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے، تمام امت کے نیک لوگ تھے، ان کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور وہ قافلہ اس ٹائم جا رہا تھا اور تم سوتے رہے اور تم نے وہ قافلہ مس کر دیا. تو ایک یہ فومو ہوتا ہے کہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ میں یہ چیزیں چھوڑ دوں. یہ جو فومو ہوتا ہے نا یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے، یہ انسان کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن تب جب آپ کی اس فومو کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، جب آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرے سے قرآن مس نہ ہو جائے، کہیں میرے سے درود شریف مس نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر نہ جاؤں، کہیں میری دوستی جو اللہ کے ساتھ ایک چل رہی ہے کہیں یہ مس نہ ہو جائے،
کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری مجھ سے مس نہ ہو جائے. تو جب آپ کو یہ فوموز ہوں گے نا کہ آپ یہ چیزیں مس نہ کر دیں، تو پھر آپ دین میں بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے. جب آپ کو یہ فومو ہوگا کہ میری ایک ہی لائف ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی گزر جائے اور میں قرآن کو سمجھ ہی نہ سکا. جب آپ کو یہ فوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تھا، ایٹ لیسٹ میں وہ تو سمجھتا، میں وہ بھی نہ سمجھ سکا، وہ میں نے مس کر دیا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا لو سٹوریز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، میں نے وہ مس کر دی. کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مانگنے کا جو ایک ٹائم، ایک جو کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی کیفیت ہوتی ہے، آپ نے وہ فیلنگ مس کر دی. جب آپ کو اس کا فیئر ہوگا تو پھر آپ دین کی طرف آئیں گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، تو پھر وہ اس پر جم گئے، تم مستقام ہو، اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، یعنی کہ کسی قسم کے فوموں کو انہوں نے اپنے رستے میں نہیں آنے دیا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں کہ جو ان پر سے خوف اور حزن، یعنی کہ ڈپریشن اور انزائٹی اور ہر طرح کے فیئرز کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت تیار کی جاتی ہے جن کا ان سے وعدہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے. جب آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کون سے فوموز رکھنے ہیں، کیا آپ کو اس دنیا کے چھٹنے کے فوموز رکھنے ہیں، کیا آپ کو یہ بلکہ دنیا کے کیا ان گناہوں کے چھٹنے کے فوموز رکھنے ہیں، یا آپ کو اللہ کی دوستی آپ سے نہ چھٹ جائے، کہیں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ چھٹ جائے، کہیں آپ سے اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا تعلق نہ چھٹ جائے، آپ سے ذکر نہ چھٹ جائے، یا آپ کو یہ فومو رکھنے ہیں. تو اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کی لائف کی ڈائریکشن کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.